اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک جاءت آئے رسولنا فرشتے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور بے شک ہمارے فرستادہ فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قالو انہوں نے کہا سلامن سلام، انہوں نے سلام کہا۔ قالا انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلامن سلام ہو، یعنی تم پر بھی سلام ہو۔ فما پس نہ لبیسا انہوں نے دیر کی، فما لبیسا پھر انہوں نے دیر نہ کی، ان یہ کہ جاء وہ لے آئے بعجلین بچھڑا حنیز بنا ہوا، فما لبیسا ان جاء بعجل حنیز پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بنا ہوا بچھڑا لے آئے، یعنی تھوڑی دیر میں ہی وہ بنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اس سورت کا چوتھا قصہ ہے، چوتھا واقعہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ انہی کے قوم کے ضمن میں آ رہے ہیں، تو چونکہ اس میں براہ راست فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں نہیں پہنچے تھے، بلکہ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی بستیوں میں رہتے تھے، فلسطین کے علاقے میں، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ شام کی نواحی بستیوں میں ادھر مبعوث ہوئے تھے، ادھر وہ دعوت کا پیغام سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی قوم کی کیا حالت تھی یہ ہم آگے عرض کر دیں گے، تو ابھی جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں ہم اسی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بالبشرا خوشخبری لے کر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس نہیں آیا تھا، رسول کی جمع ہوتی ہے رسول، رسول کا لغوی معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، جسے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہو، تو یہاں فرمایا کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور یہ کم از کم 3 پر اور زیادہ سے زیادہ جمع کی حد نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور سعید بن جبیر، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، اور بعض نے کہا حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل تھے، اور بعض نے اس سے زیادہ تعداد بیان کیا، کسی مفسر نے کہا کہ وہ 12 فرشتے تھے، کسی نے کہا 8 فرشتے تھے، بہرحال ان کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن 3 یا 3 سے زیادہ تھے۔ تو وہ فرمایا وہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر۔ خوشخبری بھی اس سے مراد مفسرین نے مختلف لیا کہ اس سے کیا مراد ہے،
کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر دینے آئے تھے. اور یہ اس طرح جو آگے میں پتہ چلتا ہے اس آیت سے تو یہی پتہ چلتا ہے، یہ دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں، دونوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، دونوں نقطہ ہے نظر. تو جس وقت وہ آگے قالوا سلاما، وہ بولے آپ پر سلام ہو، سلامن، یہ فرشتوں کا سلام ہے، وہ سلامن کہہ کر سلام بھیجتے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کسی کے ہاں جائیں تو سب سے پہلے تعارف کے بعد انہیں سلام کریں. تو فرشتوں نے یہی کہا، انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ فرشتوں کی سنت بھی ہو گیا. قال السلام، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو، انہوں نے بھی سلام کر دیا. سلام کے متعلق ہم پہلے بھی بعض مقامات پر احادیث مبارکہ بھی ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں. آج بھی ایک دو حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور تھوڑے بندے زیادہ کو سلام کرے. یہ سلام کے آداب میں سے ہے. سوار جو جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور جو تھوڑے افراد ہیں وہ زیادہ کو. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6232، 6232. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. تو ان میں آپ نے یہ ایک فرمایا، رد السلام، سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1240. تو فرشتوں نے آ کر سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جواب دیا. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ انہوں نے ذرا دیر نہ کی. لابسا کہتے ہیں رکنا، ٹھہرنا. فما لبث، پس وہ نہ رکے. ان جاء بعجل حنیذ، یہ کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مالی وسعت بھی عطا کی تھی. انہوں نے گائیں، بچڑے وغیرہ یہ مویشی رکھے ہوئے تھے، اور وہ بڑے مہمان نواز تھے. انبیاء کرام کے یہ حسائل میں سے ہے کہ انبیاء کرام صحیح ہوتے ہیں اور وہ مہمان نواز ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مہمان پہنچے، انہوں نے سمجھا یہ مہمان ہے میرے پاس. تو وہ فوراً بچھڑا ذبح کر کے بنا ہوا گوشت ان کے سامنے لے آئے اور ان کا پیش کر دیا. مہمان نوازی کے متعلق یہ بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم کرے اور اس کو جائزہ دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جائزہ کیا ہے؟ جو ہم اردو میں لکھتے ہیں جائزہ، یہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا. انہوں نے کہا یہ جائزہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے. ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے، زیادہ اس کا خیال رکھے. اور 3 دن اس کی ضیافت کرے، یعنی 3 دن تک اسے کھانا کھلائے، اپنا مہمان رکھے.
اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہے. اگر زیادہ دن ہو جائے 3 دن سے تو فرمایا پھر یہ مہمان پر وہ صدقہ ادا کرے گا جتنی اس کی خدمت کرے گا. اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6019. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مہمانوں کا حق ہے کہ مہمان جب کسی کے ہاں ٹھہرے تو پھر ان کا خیال رکھا جائے. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے. جو مہمان کا حق ہے میزبان پر یہ واجب ہے. فرمایا اس کا حق 3 دن ہے اور جائزہ 1 دن ہے. یعنی 3 دن سے مراد ہے 3 دن اسے کھانا پینا اس کا خیال رکھے. مہمان کو بھی چاہیے جتنی میزبان کی حیثیت ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالے، زیادہ ہاتھ سے نہ ڈالے. تو فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے اور جائزہ حاتم مدارات یہ 1 دن ہے. اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دے. اتنے دن فرمایا قیام نہ کرے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس کو گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ فرمایا وہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 15 بھی ہے اور حدیث نمبر 1726 بھی ہے. یعنی 3 دن تک تو میزبان پر لازم ہے مہمان کے ہاتھ ضیافت کرے، اس کو کھانا کھلائے، خیال رکھے، اور 1 دن جائزہ ہے زیادہ ہاتھ مدارات کرے. لیکن فرمایا کہ وہ اتنی دیر اس کے بعد قیام نہ کرے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دے. وہ اس مالی حیثیت اتنی نہیں رکھتا اور پھر وہ مہمان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی حرام کام کی طرف چلا جائے یا اس کی کوئی دل شکنی کر دے، کوئی برا لفظ اس کی زبان سے نکل جائے. فرمایا ایسا نہ کریں، جتنا اس کا حق ہے اتنا ادا کر دیں، جتنا اس کا حق ہے اتنا ادا کر دیں. اور اگر کوئی میزبان اتنی وہ نہیں رکھتا تو پھر 3 دن سے زیادہ کسی کا اس طرح قیام کرنا یہ فقہا نے لکھا یہ حرام ہے. فقہا نے لکھا یہ حرام ہے. تو لہٰذا مہمان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور اکثر فقہا کے نزدیک امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک مہمان نوازی سنت ہے. مہمان نوازی کرنا یہ سنت ہے. تو ہم نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق سے بھی پڑھ لیا. اس کے بعد آگے ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں جو نورانی مخلوق ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایسی طاقت استعداد دی ہے کہ وہ لباس بشری میں بھی کہیں آ جا سکتے ہیں. بشری لباس میں، انسانی لباس میں کہیں آ جا سکتے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں ایسی طاقت قدرت دی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چل گیا. جو ہمارے آئمہ نے لکھا ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. تو اس سے بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں یہ کیسے پیدا کیا، نور لباس بشری میں کیسے آ گیا، انسانی حالت میں کیسے آ گیا. تو یہ ہمیں قرآن سے دلیلیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے بھیجے. پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی انسانی شکل میں فرشتہ آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، نور لباس بشری میں آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 70 اس میں ارشاد فرمایا فلما پھر جب رآ انہوں نے دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیا ہاتھوں کو، ہم ان کے،
لا نہیں، تاثیرو وہ بڑھ رہے، الیہ الیہ طرف ہی اس کے، یعنی اس بچڑے کی طرف. فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، ناکیراہم، ناکیرہ ناکیرہ انہوں نے اجنبی سمجھا، ہم انہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی سمجھا. وَأَوْجَسَ، اور انہوں نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتاً خوف، وَأَوْجَسَ منہم خیفہ، اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کیا. قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، لا نہ، تخف آپ ڈریں، لا تخف آپ نہ ڈریں، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں، الا طرف، قوم کے، لوتن لوط علیہ السلام کے. قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ایک طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لباس بشری میں کی کیفیت اختیار کرنے کی تو طاقت دی ہے، لیکن ان کے اندر کھانے پینے کی استعداد نہیں رکھی. وہ مالک کا جیسا چاہے فرمائے، تو اس لیے وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نور کو کھانے پینے کی قدرت، صلاحیت اختیار دیتے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں. جس طرح ہاروت ماروت فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے شہر میں انہیں اتار دیا اور انہیں کھانے پینے کے، شادی بیاہ کرنے کی یہ صلاحیتیں بھی دے دی. لیکن عمومی فرشتوں میں یہ حیثیت اور خوبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں رکھی، یہ خوبی نہیں رکھی. تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا کھانے کی شکل میں پیش کر دیا، تو وہ کھا رہے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت نہیں دی تھی. تو اسی کا ذکر ہے آگے، فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو کہ وہ تو کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے اور یہ کھانا نہیں کھا رہے. اب عرب زبانی میں ایک رواج تھا، اور ہمارے ہاں بھی یہ نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن عرب زبانے میں عموماً اس طرح کا ہی گمان ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی کے آگے کھانا رکھتا اور وہ آنے والا نہ کھاتا، تو عرب سمجھ جاتے کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے، کہ اچھی نیت سے نہیں آیا، اس کا کوئی برا ارادہ ہے. اور اگر وہ کھانا کھا لیتا تو پھر وہ سمجھ جاتے یہ ہمارا دوست ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرح نہیں بڑھ رہے، ناکراہم، تو انہوں نے انہیں اجنبی سمجھا، انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی ہے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گنجان آبادی میں نہیں رہتے تھے، وہ آبادی سے ہٹ کر نواحی علاقوں میں رہتے تھے، فلسطین کے. تو انہوں نے سمجھا یہ کوئی دشمن آ گیا ہے، اس طرح کا انہوں نے خوف محسوس کیا کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بشری
انسانی کیفیت میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے انہیں ایسے ہی ڈیل کیا، عام انسانوں سے جیسے ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال نہیں گیا کہ یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے انہیں اس حوالے سے خبردار بھی نہیں کیا گیا، پہلے خبر بھی نہیں دی گئی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ انبیاء کرام کو بعض معاملات میں اس لیے بعض اوقات پردے ڈالے جاتے ہیں کہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی سنت مقرر ہو جائے۔ یہ انبیاء کرام کو بعض احوال سے اس لیے بھی وقت سے پہلے خبر نہیں دی جاتی کہ بعض معاملات میں لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، یہ سنت مقرر ہو جائے۔ کیونکہ انبیاء کرام جو کچھ بھی جانتے ہیں، جو پردے پڑے ہوئے عام انسانوں کے آگے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اسی حوالے سے خوف محسوس کیا۔ وہ آگے بولے، قالو، انہوں نے کہا، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ جو اگلا حصہ ہے آیت کا، اس سے بعض مفسرین کا یہ بھی گمان گیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں فرشتے سمجھتے تھے، لیکن اس لیے خوف ان سے محسوس کیا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ناراضی تو نہیں ہوئی، یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا امر تو نہیں ہوا، ہماری قوم پر یہ کوئی ناراضی کا یا اللہ کے غضب کا کوئی اظہار تو نہیں کرنے آئے۔ تو بعض مفسرین کا اس طرف بھی گمان گیا ہے۔ تو دونوں طرف مفسرین نے رائے دی ہے۔ تو بہرحال فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرح بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط وہ برائیوں میں ملوث تھی، حضرت لوط علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، نافرمانیوں میں بڑھتے رہے، لہذا عذاب الہی کے لیے، ان پر عذاب کے لیے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں کو بھیجا۔ اس کا ذکر قرآن کی اور صورتوں میں بھی ہے، سورۃ زاریات آیت نمبر 32-33، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، انہوں نے کہا بے شک ہم مجرموں کی طرح بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، لنرسل علیہم حجارہ، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 71، اس میں ارشاد فرمایا، وَامْرَأَتُهُ، اور ان کی بیوی، قائمۃ، کھڑی تھی، فضاحکت، تو وہ ہنس پڑی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی اہلیہ یہ حضرت سارہ تھی، وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا، فَبَشَّرْنَا، سو ہم نے بشارت دی، ہاں اسے، بِإِسْحَاقَ، سو ہم نے ان کی زوجہ کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ، اور پیچھے اسحاق علیہ السلام کے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ اب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کر رہے تھے،
تو ان کی زوجہ پیچھے پردے میں ساتھ کھڑی تھی. تو جب یہ فرشتوں کا جملہ انہوں نے سنا کہ فرشتہ نے بولا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، تو وہ ہنس پڑی. وہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عورت، ان کی بیوی کھڑی تھی، تو وہ فدائقت ہنس پڑی. اب وہ کیوں ہنسی؟ اس سے مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ قوم لوط وہ بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھی، تو یہ فرشتے عذاب لے کرے، اس وجہ سے یہ ہنس پڑی کہ اب وہ اپنی پکڑ میں آ جائیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو وہ ہنس پڑی کہ اب انہیں نجات مل جائے گی اس نافرمان قوم سے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جب انہوں نے سنا کہ فرشتے آئے ہیں، تو چونکہ وہ بوڑھی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہیں امید پیدا ہوئی کہ شاید رب کی طرف سے کوئی میری بھی سنی جائے اور مجھے اولاد کی بشارت مل جائے. تو ہمارا گمان یہی ہے کہ وہ اولاد کی طلب میں شاید ہنسی تھی، جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا آگے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی. وَمِن وَرَاءِ اسحاقَ یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی بھی. اب یہ دیکھیں وہاں اللہ تعالی نے تو براہ راست کلام نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ حضرت سارہ تھی. حضرت سارہ یہ آزر بن باہورہ کی بیٹی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ام ذات تھی، یعنی چچا ذات تھی، کزن تھی آپ کی، ان سے شادی ہوئی تھی. تو اب وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام تو نہیں کیا، لیکن فرمایا ہم نے اس عورت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بشارت دے دی. اب وہ بشارت کس کے ذریعے ملی؟ وہ تو فرشتوں کے ذریعے ملی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی طرف سے جو مخلوق خدا کو کوئی راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ملتا ہے، تو یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے کہ پیچھے جب دیکھیں فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہ جملہ منسوب نہیں کیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اولاد کی خوشخبری کی بات ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب ذکر کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تعالی مخلوق خدا پر عذاب کرنے پر راضی نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا پر بشارت دینا، ان پر رحمت کرنا، رب کی رضا اس میں ہے. اور اس میں مخلوق کے لحاظ سے ادب یہ ہے کہ جب مخلوق اپنی کسی اچھائی کا ذکر کریں تو اسے اللہ کی طرف منسوب کریں، اور اگر اپنے کسی عیب کا ذکر کریں، کسی برائی کا ذکر کریں، تو اسے پھر اپنے نفس کی طرف اپنی طرف منسوب کریں. کلام الہی کے اس فرق سے ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا کہ دونوں جو فعل ہیں وہ ہو رب کی طرف سے رہے تھے، مگر جس میں عذاب تھا وہ فرشتوں کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور جس میں رحمتی بشارتی وہ رب کی طرف منسوب کر دیا گیا. یہ ادب ہے، اسے بولتے ہیں ادب. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو طرح کی بشارتیں دی. فرمایا آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت ہو،
آپ کے بطن سے ہوگا، اور فرمایا کہ یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کا بھی بیٹا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام، فرمایا ان کی بھی بشارت ہو، یعنی ان کے بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ، یہ صبر کا پھل ملتا ہے، صبر کا پھل۔ قالت، آگے ہے سورہ ہود آیت نمبر 72، یہ بھی مضمون ساتھ ملتا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قالت، وہ کہنے لگی، یا ویلاتا، وائے حیرانی۔ ویلن کا جو لفظ ہے وہ عمومی معنی جو دیتا ہے، حسرت کے معنی میں، برائی کے معنی میں، اس طرح غم کے معنی میں اس طرح کا دیتا ہے، لیکن اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ یہ حسرت کے معنی میں بھی آتا ہے، تعجب کے معنی میں بھی آتا ہے، ندامت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں ویلن کے یہ سارے معنی بیان کیا ہے، اس لیے حضور شیخ الاسلام نے بہت سے مفسرین نے اردو میں اس کا ترجمہ یہی کیا، اے خرابی، اے وائے، اے ہائے خرابی، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے یا ویلتا، وائے حیرانی، کیونکہ انہیں خوشخبری ملی تھی تو وہ یہاں خرابی کا ذکر کیسے کرتی، تو ان کے منہ سے تعجب کے جملہ نکلا، تعجب کے انداز میں، ہائے وائے حیرانی، آلیدو، کیا آلیدو، میں جنوں گی، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، وَأَنَا حالانکہ میں عجوزن بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا اور یہ بَعْلِی میرے شوہر، شیخن بوڑھے ہیں، یہ ہے تعجب کے انداز میں۔ قالت، وہ بولی، یا ویلتا، ہائے حیرانی، آلیدو وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِی شیخا، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انا، بے شک، ہادہ یہ، لشیء بڑی چیز ہے، عجیب عجیب، انا ہاذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ہے ان کا اظہار تعجب، تعجب کے انداز میں۔ اب ان کی عمر ہو چکی تھی 75-80 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت 80-85 سال تھی، تو اس عمر میں رب کی طرف سے بشارت ملنا، اس پر انہیں تعجب ہوا، تو تعجب کے انداز میں کہتی ہیں، ہائے حیرانی، کیا میں اس عمر میں جب کہ بوڑھی ہو چکی ہوں، اس صورت میں بچہ جنوں گی؟ اس وقت تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ فقہ میں بھی قواعد و ضوابط ہیں، مسائل ہیں، اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب عورت بانجھ ہو جائے پھر اولاد نہیں ہوتی، بوڑھی ہو جائے اولاد نہیں ہوتی، اس کا پانی خشک ہو جائے اولاد نہیں ہوتی، تو اس حالت میں وہ کہتے ہیں کیا اس حالت میں میری اولاد ہوگی جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیعہ، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر اپنی کیفیت بھی دیکھتا ہے انسان، اور پھر معاشرتی کیفیت بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ تعجب تھا انہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، جس کا انہوں نے اپنی زبان سے بھی اظہار کر دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ میں اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہو۔ آگے فرشتوں نے کیا جواب دیا وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔